السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 22ویں قسط اپلوڈ ہو چکی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ میری بھرپور کوشش ہے کہ ناول کو آپ سب کی پسند کے مطابق آگے بڑھایا جائے۔ زائنہ کمرے میں آئی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور علمہ کے لیے سچے دل سے دعا کرنے لگی، کیونکہ شادی کے دنوں میں اس کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور علمہ کی عادت اور نرم مزاجی اس کو بہت پسند آئی تھی۔ مرحا زائنہ کے کمرے میں آئی تو زائنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی۔ آؤ مرحا، اس نے سر سے دوپٹہ اتارا۔ زائنہ: بھائی نے 2 دن بعد جانا تھا، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ زائنہ نے مرحا کو ساری بات بتائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علمہ آپی بہت اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما۔ مرحا: میں اکیلی ہوں، تم آج میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں اور بکس بھی لے آتی ہوں۔ اوکے۔ زائنہ بھی اپنی بکس اٹھا کر بیڈ پر بیٹھی۔ ارتضیٰ اپنے فلیٹ پہنچا، سامان رکھ کر وہ صوفے پر بیٹھا اور اپنا موبائل فون آن کیا۔ دادی جان کو فون لگایا، دوسری جانب فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں دادی آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا بچہ کیسا ہے؟ خیریت سے پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا ہوں، ابھی فلیٹ پہنچا تھا، بس اب آپ کو فون کیا ہے بتانے کے لیے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ تم نے صحیح کیا بیٹا۔ فریحہ ٹھیک تھی، پہنچ گئی خیریت سے؟ ایئرپورٹ تک تو ہم ساتھ تھے، وہ پھر کیب لے کر چلی گئی تھی، پہنچ گئی ہوگی۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس کو بھی فریحہ سے کانٹیکٹ نمبر لے لینا چاہیے تھا۔ چلو بیٹا، میں خود ہی پوچھتی ہوں اس سے، اپنا خیال رکھنا۔ اور کھانا کھا لینا اور بس جلدی سے یہاں سے فارغ ہو، اب تمہاری شادی کرنی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ مسکرایا۔ جی ضرور، چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ارتضیٰ نے زیان کو فون لگایا کیونکہ وہ جانتا تھا علمہ بھی اس کے فون کا انتظار کر رہی ہوگی۔ زیان کو فون لگایا، فون تیسری بیل پر اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہنچ گئے؟ ہاں، بس تھوڑی دیر ہوئی ہے۔ تمہارا سفر صحیح گزرا؟ ارتضیٰ نے پوچھا۔ ہاں، بس ابھی آرام ہی کر رہے تھے علمہ اور میں۔ علمہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سو رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میرا سلام کہنا، میں بعد میں کرتا ہوں بات۔ زیان نے فون بند کیا اور بستر پر لیٹی علمہ کی جانب دیکھا۔ جو نیند کے مزے لے رہی تھی، وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا اور اس کے معصوم چہرے کے نقوش دیکھنے لگا۔ علمہ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے بالکل آپ جیسے ہوں، معصوم اور سب کا احساس کرنے والے۔ وہ مسکرایا اور بے ساختہ اس نے ہاتھ اس کے پیٹ کی جانب بڑھایا۔
وہ اس ننھی مخلوق کو محسوس کرنا چاہ رہا تھا لیکن فوراً اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ نہیں، وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ بچہ اس کے لیے اور علمہ کے لیے آزمائش تھا، لیکن کون جانتا ہے کہ آزمائش تھا یا تحفہ۔ مرحا کمرے سے اپنی کتابیں اور لیپ ٹاپ لائی اور زائنہ کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زائنہ، علمہ بھابھی مل جائیں گی نا؟ مرحا نے فکر مندی سے کہا۔ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ وہ اتنی اچھی ہیں اور اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلہ بھی بہترین دیتا ہے۔ اس نے مرحا کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ لیکن زائنہ، اچھے لوگوں پر آزمائشیں بھی تو بہت آتی ہیں نا؟ کبھی کبھار اچھے لوگ دنیا میں مشکلات کاٹتے ہیں اور ان کا اجر آخرت کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ مرحا، تمہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو بس تم اچھا سوچو، اللہ بہترین کرے گا۔ اس نے مرحا کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، میری تیاری بالکل نہیں ہے ایگزامز کی، تم بتاؤ کیا کروں میں؟ زائنہ نے پریشانی سے کہا۔ بھائی سے کہو نا، وہ کروا دیں گے۔ جی بالکل، تمہارے بھائی امریکہ چلے گئے ہیں تو اب میں کیسے پڑھوں؟ آن لائن پڑھو، تمہیں منع نہیں کریں گے، اسپیشل ٹائم دیں گے۔ اس نے شریر لہجے سے کہا۔ اب تمہاری شادی بھی کروانی چاہیے، تم بہت تیز ہو گئی ہو، زائنہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ مرحا نے کہکا لگایا۔ میری شادی تو نہیں ہونی ابھی تو میں چھوٹی ہوں، اس نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے کہا۔ اچھا، آنے دو سر کو، کرتی ہوں بات۔ ویسے یہ کب تک چلے گا سر کہنا؟ مطلب بھائی نہیں کہتے کہ بیوی بنو؟ تھوڑا پیار سے بلاؤ۔ یہ کیا سر؟ ہمیشہ چلے گا، اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو جاؤ پھر دیکھتی ہوں۔ ایسے ہی باتوں باتوں کے درمیان دونوں نے پڑھائی شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اپنے آس پاس سے بیگانی ہوتی نیند میں اترتی چلی گئیں۔ حدائق اگلے دن رات کو شکاگو پہنچا اور زیان کے فلیٹ کی جانب بڑھا۔ حدائق، کچھ پتہ نہیں چلا ابھی تک، اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ زیان، مل کے کچھ کرتے ہیں، اس طرح پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدائق نے زیان کو کندھے سے تھاما۔ اب مجھے صحیح صحیح بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ تم صرف اس کے کڈنیپ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہو۔ زیان نے حدائق کی جانب دیکھا۔ حدائق، علمہ پریگننٹ ہے لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جانتی۔ میں نے رپورٹس چیک کی تھیں تو ابھی میں ہی جانتا ہوں، لیکن زیادہ دیر تک یہ بات نہیں چھپ سکتی۔ تو زیان، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تم خوش نہیں ہو کیا؟ حدائق، علمہ کو بریسٹ کینسر ہے، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔
حدائق ایک دم سے حیران ہوا اور پھر پریشان۔ یہ کیا کہہ رہے ہو زیان؟ علمہ کو کینسر کب سے ہے اور یہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ حدائق مجھے بھی تمہاری شادی کے دنوں میں ہی پتہ چلا اور پھر پریگننسی ڈاکٹر نے کہا ہے جلد ہی اس بارے میں سوچیں۔ کیونکہ علمہ اس سب کو ایک ساتھ ہینڈل نہیں کر سکتی۔ امریکہ لانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ میں اس کا یہاں جلد سے جلد ٹریٹمنٹ شروع کروانا چاہتا تھا۔ زیان تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ تیری شادی تھی یار، میں کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ حدائق نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے 3 اپنے ساتھ کے آفیسر سے بات کی ہے، انہوں نے ٹیم بھیجی ہے، کل تک آ جائے گی۔ تم نے یہاں رپورٹ نہیں کی امریکہ میں؟ کر دی ہے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ معاملہ شروع بہت پہلے سے ہی ہے اور اس کی شروعات پاکستان سے ہے۔ تو اپنی ٹیم کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، باقی کی کارروائی یہاں مکمل کرواؤں گا۔ تمہیں کوئی شک ہے کہ کون کروا سکتا ہے یہ سب؟ شک ہے، لیکن جب تک یقین نہیں ہو جاتا تب تک میں کوئی قدم نہیں لے سکتا۔ ارتضیٰ کو پتہ ہے یہ سب؟ نہیں، اس کو نہیں پتہ اور میں اس کو بتانا بھی نہیں چاہتا۔ وہ پہلے ہی ایک جنگ لڑ رہا ہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر آ جائے گا، اس لیے خود ہی میں کروں گا جو بھی کروں گا۔ تو زیان ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ سب وہ جس کنڈیشن میں ہے، اس کی طبیعت بگڑ گئی تو مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، لوکیشن تو کسی طرح سے چیک کرواؤ تاکہ آگے کچھ کیا جائے۔ زیان میرا خیال ہے کہ ہم ایک دفعہ یہاں کے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھنی چاہئیں، کیونکہ جس جگہ تم تھے اس کے آس پاس کیمرے تھے اور تم دکان کے پاس رکے تھے تو وہاں سے بھی ہماری کچھ مدد ہو جائے گی۔ ہاں میں بات کر چکا ہوں، وہاں تھوڑی دیر تک جانا ہے، وہ دکھا دیں گے فوٹیجز۔ اچھا تو فریش ہو جا، پھر چلتے ہیں۔ حدائق نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ فریش ہوا اور زائنہ کو فون لگایا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی تھی جب حدائق نے اس کو فون کیا۔ پہلی بیل پر ہی زائنہ نے اس کی کال اٹینڈ کی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں تھی۔ السلام علیکم، اس نے بے قراری سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حدائق کا وہی دل فریب اور نرم لہجہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زائنہ نے اپنے لہجے کو ہموار کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ واقعی میں زائنہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے یاد تو نہیں کیا؟ حدائق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں کیا، اس نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا۔ اچھا ذرا ویڈیو کال اٹینڈ کریں، آپ کو دیکھنا ہے مجھے۔ سر میں یونیورسٹی ہوں، کیسے کروں؟ اس نے حدائق کو ٹالنا چاہا کیونکہ وہ جانتی تھی
کہ وہ اس کی آنکھوں کو پڑھنے میں ماہر ہے۔ آپ میرے کیبن کی طرف جائیں۔ سر کسی نے دیکھ لیا تو؟ میں گھر جا کر لوں گی نا۔ وہ تو آپ نے کرنی ہی ہے لیکن مجھے اب بھی کرنی ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ فائل چاہیے تھی۔ اب جائیں۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کے کیبن کی جانب بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اندر ہدایت کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور ہدایت کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ویڈیو کال آن کی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ ہدایت سامنے اسکرین پر نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نرمی اور محبت بھرا تاثر دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکی اور رونا شروع کر دیا۔ زائنہ، زائنہ ادھر دیکھیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ، بہت برے ہیں آپ۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی صورت دیکھ کر رو رہی تھی یا اس کی آواز میں چھپی اپنے لیے فکر اور محبت محسوس کر کے۔ میری جان اگر اس طرح سے روگی تو میں کیسے رہوں گا یہاں؟ نہیں، آپ بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ جذبات میں بول گئی لیکن اب وہ اپنے الفاظ پر شدید شرمندہ ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ سے پیار نہیں کرتا تو کس سے کرتا ہوں؟ کسی سے بھی کرتے ہوں گے، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ ایسا ہے، ہم اس بات کو آمنے سامنے بیٹھ کر کلیئر کریں گے، لیکن ابھی رونا بند کریں۔ یہ بتائیں میری اسٹوڈنٹ پڑھ بھی رہی ہے یا صرف شوہر کو ہی یاد کر رہی ہے؟ میں آپ کو یاد نہیں کر رہی۔ آپ خوش فہمیاں نہ پالا کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رات کو کوئی میرے تکیے کو سے لگا کر بہت رویا بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ سویا بھی ہے۔ مرحا، زائنہ نے دل ہی دل میں مرحا کو کوسنے مارے جو سب کچھ اس کے شوہر کے سامنے اگل چکی تھی۔ اچھا اب میں فون بند کرنے لگی ہوں، کلاس کا ٹائم ہے۔ اس نے فوراً کال بند کی اور اپنا سرخ چہرہ تھپ تھپایا۔ اب اگر وہ اسی چہرے کے ساتھ باہر جاتی تو یقیناً بہت سے لوگوں نے غلط مطلب لینا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور فوراً کیبن سے نکل کر مرحا کے پاس چلی گئی۔ ہدایت جلدی سے تیار ہو کر باہر آیا اور زایان کے ساتھ اسی سڑک کی جانب بڑھا جہاں سے علما غائب ہوئی تھی۔ وہ اسی وگ والی دکان آیا۔ سر آپ کی وگ تیار ہے، شاپ کیپر نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تھینک یو، لیکن آپ کے مینیجر سے بات ہوئی ہے، مجھے کل کی فوٹیجز دیکھنی ہیں۔ جی سر، آئیے۔ وہ اس کو کنٹرول روم میں لے کر گیا۔ زایان اسکرین کے سامنے جھکا، وہ بہت زیادہ بے قرار تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہر چیز کو تباہ کر دے۔ ہدایت نے اس کا کندھا تھپکا اور اس کو تسلی دی۔ 2 دن پہلے زایان دکان کی جانب بڑھا جب اسی سڑک پر اس کی گاڑی کے قریب ایک عورت اور اس کے ساتھ 3 سالہ بچہ گاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا، علما اس کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی۔
اور اس کو محو ہو کر دیکھ رہی تھی جو اپنی ماں کو اپنے پیچھے بھگوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں زیان کہ آپ کو بے شک بچے نہیں پسند، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ جب ہماری اولاد اس دنیا میں آئے گی سب سے زیادہ پیار بھی آپ ہی کریں گے۔ وہ کہہ کر مسکرائی اور اپنے پیٹ کی جانب دیکھا۔ بیبی ڈونٹ وری، بابا لوز یو سو مچ، ماما سنبھال لیں گی۔ وہ ایسے ہی خود میں مگن تھی جب دو نقاب پوش افراد جو شکل سے اور حلیوں سے ہی انگریز معلوم ہو رہے تھے، انہوں نے علما کو کچھ سنگھایا اور فوراً گاڑی سے اٹھایا۔ وہ ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کرنے لگی، زیان کو بلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ ہوتا تو سنتا۔ انہوں نے علما کو گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے نکل گئے۔ اس سب میں اگر کچھ بہتر تھا تو وہ گاڑی کا نمبر تھا جو فوٹیج میں آ گیا تھا۔ زیان کا ضبط جواب دے گیا جس طرح انہوں نے علما کو اٹھایا اور گاڑی میں پٹکا۔ علما، میں آ رہا ہوں میری جان، ہمت کرو۔ اس نے علما کی خیریت کی دعائیں کی۔ علما ہوش و حواس سے بے گانی ان کے ساتھ گنجان آباد علاقے میں پہنچی۔ ایک بند گلی میں وہ لوگ اس کو اٹھا کر لائے اور آخری کونے میں موجود پرانے سے گھر کی جانب بڑھے اور اس کو وہاں کمرے میں بند کر دیا۔ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی نے حامد علی کو فون کیا، لڑکی اٹھا لی ہے اور اس کو ٹھکانے پر لگا دیا ہے۔ سر، اب خود آ کر دیکھ لیں۔ دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا۔ نہیں، کسی کو شک نہیں ہوا۔ اوکے سر۔ اس نے اس گھر کو باہر سے لاک کیا اور اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچا جہاں اسمگلنگ کا سامان موجود تھا۔ ایک کمرے میں 15 سے زائد نوعمر لڑکیاں تھیں جن کو اسکولوں اور کالجوں سے چھٹی کے وقت کسی نہ کسی طرح سے ٹریپ کر کے ان کو اغوا کر کے اسمگل کیا جانا تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو خفیہ طریقوں سے بحری جہازوں کے ذریعے امریکہ تک لائے تھے۔ اب ان کی بولی لگائی جانی تھی، کچھ بڑے بڑے سیاست دانوں اور ملک کے عیاش لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا تھا۔ علما کو الگ رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ وہ بیچنے کے لیے نہیں تھی۔ حامد علی نے اس کو خود کے لیے چنا تھا اور اس کو سب سے الگ تھلگ رکھا تھا تاکہ یہاں سے سارے اسمگلنگ کے معاملات دیکھ کر وہ علما کے پاس جائے۔